بغداد کے عمرا دبی زبان سے طاہر کو داد دے رہے تھے، لیکن خوارزم کا سفیر اپنی کرسی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مصافحہ کے طاہر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، نوجوان، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے بہادر سپاہی کے بیٹے سے یہی توقع تھی۔ طاہر نے خود اتار کر اس کا شکریہ ادا کیا اور ماد الملک نے اس کا خط پکڑتے ہوئے اسے اپنے رومال پیش کیا۔ طاہر اس کے ہاتھ سے رومال لے کر اپنے چہرے سے پسینہ پوچھ رہا تھا کہ اوپر سے نقیب نے اعلان کیا کہ خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں۔ حاضرین اٹھ کر احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نقیب نے تھوڑی دیر بعد خلیفہ کے تشریف لے جانے کا اعلان کیا اور سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ طاہر ماد الملک کے ہاتھ سے اپنا خط لے کر پسینہ پوچھتا ہوا اپنی جگہ بیٹھا۔ عمرۂ سلطنت کی نگاہیں وزیراعظم پر لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ذہنی کرب کو ایک سیاسی مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، میں خلیفۃ المسلمین ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد نصر اور عمرۂ بغداد کی طرف سے طاہر بن یوسف کو ہدیہ تبارک پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ تلوار جس کا اس نوجوان نے اپنے آپ کو بہترین حقدار ثابت کیا ہے، دولت بادشاہ کی بہترین خدمات سر انجام دے گی۔ اس تقریر نے حاضرین کی جھجک دور کر دی اور گویا کے بعد دیگرے اٹھ کر طاہر سے مصافحہ کرنے لگے۔ سپہ سالار پھر ایک بار محمد نصر سے سرگوشی کرنے کے بعد اٹھا اور بلند آواز میں بولا، شہزادہ محمد نصر باللہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کمر میں باندھنے سے پہلے اس کا ایک اور امتحان لیں۔ ہمارے معزز مہمانوں میں سے ایک کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اسے بہترین تیز زنی کوئی نہیں کرتا۔ اگر طاہر بہت زیادہ تک نہ گیا ہو تو میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان کی دعوت قبول کرے، کیونکہ طاہر کے پاس اگر صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان لوکس کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ لوکس نے یہ سن کر آؤ دیکھا نہ تاؤ جٹ اپنی کرسی سے اٹھا اور سر پر ہاتھ رکھ کر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ طاہر پانی کا پیالہ پی کر مسکراتا ہوا اٹھا۔ عبدالعزیز نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، مقابلہ جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ طاہر نے اطمینان سے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ میرا کھیل بہت مختصر ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ حبشی غلام نے آگے بڑھ کر تلواریں پیش کیں۔ لوکس نے اپنے لیے ایک تلوار اٹھانے کی بجائے دو تلواریں اٹھائیں اور ایک تلوار طاہر کی طرف پھینک دی۔ طاہر نے تلوار دبوچ لی اور اس کے وار کا انتظار کرنے لگا۔ لوکس طاہر کا تحریک جنگ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً حملہ کر دیا، لیکن بجائے اس کے کہ طاہر اس کا وار اپنی تلوار پر روکتا، اس نے جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا وار لی جانے دیا اور جب اس کی تلوار کی نوک زمین کے ساتھ لگ گئی، طاہر نے اپنی تلوار پر پوری طاقت کے ساتھ گھما کر اس کی تلوار کے ساتھ دے ماری۔ لوکس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ خالی ہاتھ میدان میں کھڑا لوگوں کے کہکہے سن رہا تھا۔ شہزادہ محمد نصر نے ولی عہد طاہر شاہ کا اشارہ پا کر میز پر سے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کر طاہر کی کمر کے ساتھ باندھ دی اور طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے اسلحہ خانے میں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ چمکدار اور تیز تلواریں ہیں، لیکن کاش آپ جیسے چند اور سپاہی بھی ہوتے۔ آپ یہاں سے نہ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں یہی رہوں۔ چلیے ابا جان سے ملیے۔ طاہر ولی عہد کی کرسی کے قریب پہنچا۔ ولی عہد نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، میرے استبل کا بہترین گھوڑا جس پر میں سوار ہونے کی خواہش اب تک پوری نہ کر سکا اور میرے اسلحہ خانے کی بہترین تلوار جس کے استعمال سے میرے ہاتھ ناواقف ہیں، تمہیں انعام میں دیتا ہوں۔ آج یہ چیزیں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ یہ کہ اگر وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا، محمد نصر، مہمانوں کو رخصت کرنا اب تمہارا کام ہے، میں جاتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ ولی عہد کے چلے جانے کے بعد اہل محفل اور زیادہ بے تکلف ہو گئے۔ وہ آگے بڑھ کر طاہر سے مصافحہ کر رہے تھے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی چنگیز خان کے سفیر نے بھی طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا، لیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپکپاہٹ محسوس کی۔ مجلس آہستہ آہستہ برخاست ہونے لگی۔ وزیراعظم نے رخصت ہوتے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا میرے رات دعوت نہ بھولنا۔ قاسم ابھی تک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وزیراعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر محل کی طرف چل دیا۔
سب سے آخر میں طاہر کے گرد سپہ سالار اور دوسرے فوجی افسر رہ گئے۔ سپہ سالار نے عبدالعزیز کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، استاد کے بعد شاگرد۔ عبدالعزیز نے کہا، شاگرد کے بعد استاد۔ سپہ سالار نے کہا لگاتے ہوئے کہا، عزیز تمہیں شکار کا بہت شوق ہے، میں کل سے تمہیں اور تمہارے دوستوں کو، لیکن 8 سے زیادہ نہ ہو، 3 دن کی چھٹی دیتا ہوں، طاہر کو ساتھ لے جاؤ۔ پردے کے پیچھے صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ دیکھا بدو کو؟ سکینہ خاموش تھی، اور جب صفیہ اس کے ساتھ اپنے محل کی طرف جا رہی تھی، وہ تمام رستہ اپنے دل میں بدو کا لفظ دہراتی رہی۔ اس کے لیے اس لفظ کے معنی بدل چکے تھے۔ کل 8۔ اور کون کون؟ عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور افضل۔ باقی فوجی افسر ہیں، ان کے نام میں نہیں جانتا۔ ہاں، شاید ایک طاہر کا نوکر ہے۔ قاسم نے پوچھا، تمہارے خیال میں ہم گھوڑوں پر جائیں یا کشتیوں میں جانا بہتر رہے گا؟ اس نے جواب دیا، گھوڑوں پر جانے سے یہ بات راز نہیں رہ سکے گی، ہم کشتیوں پر راتوں رات واپس آ سکتے ہیں۔ قاسم لوگ اس کی طرف متوجہ ہوا، اگر آپ کو ہمارے ساتھ دینا پسند نہ ہو تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں، میرے خیال میں ایک آدمی سے کوئی خاص کمی نہ ہوگی۔ لوکس نے جواب دیا، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو غلط اور خطرناک رستوں پر دوستوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بہادروں کی روایات کے خلاف ہے، کم از کم سوئے ہوئے دشمن پر حملے کرنے کے لیے میری تلوار بے نیام نہ ہوگی۔ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے کہ ہم 18 ان 8 سوئے ہوئے آدمیوں کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم انہیں جگا کر منہ ہاتھ دھونے اور اچھی طرح مسلح ہو کر سامنے آنے کا موقع دیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ بھاگ جائے تو میری خواہش نہیں کہ ہم خواہ ان کے خون سے ہاتھ رنگیں، میں انہیں مارنا نہیں چاہتا، بھگانا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ زیادہ آدمی لے جانے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مرعوب ہو کر بھاگ جائے۔ لوکس نے کہا، اگر وہ مقابلہ کرنے پر اتر آئے تو؟ قاسم نے جواب دیا، تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اپنا مرتبہ نہ پہچاننے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ عبدالعزیز آپ کو جھنجھوڑ کر کرسی پر بٹھا رہا تھا، اگر آپ کو اپنی عزت کا پاس نہیں تو مجھے اس کا پاس ضرور ہے۔ طاہر کے ایک دوست کی طرف سے یہ پکا تمہید تھی، اگر ہم نے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ نہ کیا تو بغداد کا خر پاکمس ہمارے سر پر چڑھ جائے گا، لیکن آپ کے ابا جان کو اگر ہمارے ارادے معلوم ہو جائے تو شاید وہ اپنی مصلحتوں کے پیش نظر منع کرے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں ان کے سامنے اپنی مہم کی کامیابی کا ذکر کروں گا تو وہ اب سب کو اپنے دسترخوان پر بلائیں گے۔ لوکس نے قدرے معموم لہجے میں کہا، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قاسم نے اپنے تمام دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یاد رکھیے، طاہر کا ہر صورت میں بغداد سے کوچ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ سپہ سالار کے محل اور کسرا خلافت تک رسائی حاصل کر چکا ہے، اگر وہ کسی بڑے منصب پر پہنچ گیا تو ہر میدان میں اپنے دوستوں کو آگے کرے گا اور ہم سب کے لیے ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ مسدود مطلب بند ہو جائے گی، منقطع ہو جائے گی۔ صفیہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی اسے وہ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں گیلری سے گزر کر سیڑھیوں پر چلنے لگی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ الفاظ گھوم رہے تھے، دریا کے اسی کنارے پر، یہاں سے کوئی 5 کوس دور نیچے کی طرف۔ اس کے دل کی دھڑکن کبھی سست اور کبھی تیز ہو رہی تھی، خیالات کے ایک ہیجان کے ماتحت وہ کبھی چلتے چلتے رک جاتی اور کبھی تیزی سے اڑنے لگتی۔ وہ طاہر کو ایک بار پھر باخبر کرنا چاہتی تھی، اس کی جان بچانا چاہتی تھی، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ محض ایک بہادر نوجوان تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ بغداد میں ایک اجنبی تھا؟ ایک اجنبی بدو؟ اس نے چند بار یہ لفظ دہرایا، اس میں ایک مٹاس، ایک لذت اور ایک کشش محسوس کرنے لگی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، کاش میں بھی ایک بدو ہوتی اور کسی صحرا کی تن ہواؤں میں اس کے دامن کا سہارا لے سکتی۔ اسے سنگ مرمر کا یہ عالی شان محل ایک بدو کے خیمے کے مقابلے میں غیر مکمل نظر آ رہا تھا۔ وہ ان دلکش فضاؤں میں سانس لینا چاہتی تھی جہاں آزادی کے نہلستانوں میں محبت کے چشمے پھوٹتے تھے، جہاں مکروریان انسانیت کا چہرہ ابھی تک مسخ نہیں کیا تھا۔ اس نے پھر اپنے دل میں کہا، صفیہ اپنے دل کی فریب نہ دو، اس کی دنیا اور تمہاری دنیا میں ایک ناقابل عبور سمندر حائل ہے۔ وہ ایک عام آدمی ہے اور وہ وزیر اعظم کی بھتیجی ہو،
تم اس کی جان بچا سکو تو یہ ایک کار خیر ہے، اس سے زیادہ ایسے خواب نہ دیکھو، ان کی تعبیر کوئی نہیں۔ وہ سکینہ کو تلاش کرتی ہوئے کمرے میں پہنچی۔ سکینہ تکیے کے سہارے قالین پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے صفیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، صفیہ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، اور مجھے ان اشعار کا مطلب سمجھاؤ۔ صفیہ، سکینہ آج گھوڑے پر سیر کے لیے نہ چلو گی؟ سکینہ نے حیران ہو کر جواب دیا۔ اس وقت؟ صفیہ نے کہا، میرا مطلب ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ سکینہ نے کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، شام کے وقت چلیں گے۔ سفینہ نے سکیہ کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، آج ہم میدان کی بجائے دریا کے کنارے چلیں گے۔